نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن کے اندر ہم نے لاسٹ سیشن میں یسٹرڈے وی ڈسکسڈ اباؤٹ ہاؤ دا خانہ کعبہ واز کنسٹرکٹیڈ بائی سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز ہیں، کرسچنز کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، جیوز کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے اصل دین ابراہیمی کون سا تھا. اسی کو اسٹڈی اور اسی کو ڈسکس کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں پہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے بیٹھے ہوئے. مین چیز ہے اس کے پورے ضمن کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام ان حضرات نے جب اس خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی تخلیق فرما لی، اب نیکسٹ سٹیج کے اوپر اس کا بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہوا کیا. ایک بندہ تھا عمر بن لوئی، یہ گیا کہیں مکہ والا تھا، سیریا کی طرف کہیں نارتھ پہ اس نے کہیں سفر سے گیا، اور وہاں اس کی ملاقات مالکیہ جو قوم تھی وہاں پہ اس سے ہوئی، ان لوگوں سے. اینڈ دے یوز ٹو ورشپ آئیڈلز. اب اس سے پہلے مکہ کا جو یہ جو حجاز کا ایریا تھا اٹ واز آن دین ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد جو قبیلہ جرہم پورا وہاں آ کے جو آباد ہوا تھا وہ سب کے سب دین ابراہیمی پر ہی تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور اسی دین کے اوپر یہ علاقہ چل رہا تھا. لیکن پھر وہ بندہ عمر بن لوئی ان میں سے ایک گیا کہیں نارتھ سیریا کے علاقے میں، اور وہاں اس نے بتوں کو دیکھا، لوگ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. دیور پولیتھیسٹ لوگ تھے وہاں پہ اس قوم کے، جو ڈفرینٹ کائنڈ آف آئیڈلس کی ورشپ کر رہے ہوتے تھے. خود ہی ایک آئیڈل بناتے تھے، گولڈ، سلور یا ووڈ یا سٹونز وغیرہ سے، ڈفرینٹ چیزوں سے خود ہی ایک آرٹ کرافٹ کر کے ایک آئیڈل بنایا، ایک بت بنایا اور اس کی پوجا کی. بہرحال اس نے وہاں سے بہت سارے بت خریدے اور یہ لے کے اپنے ساتھ مکہ آیا. ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا، جو سب سے بڑا آئیڈل تھا، اس کا نام تھا ہبل. اس نے یہ سارے جا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیے. اور پھر تمام کے تمام جو بڑے بڑے قبائل تھے، بنو ثقیف، بنو خزاعہ اور بنو ہاشم، بنو حذیل اور قریش وغیرہ، ان سب کے سرداروں سے کہا تم اپنا اپنا ایک بڑا بت بناؤ اپنے قوم کا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر رکھو. اور سب نے یہی کیا. سب کو آئیڈیا بڑا اچھا لگا. سب نے اپنے اپنے بت بنائے، ایک آئیڈلز بنائے، اسٹیچوز بنائے اور اسے خانہ کعبہ میں رکھ دیا، اور پھر اس کی پوجا کرتے تھے. وہاں سے ان بتوں کی اور ان آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ ہوئی. اب ایک روایت سے پتہ چلتا ہے غالباً ایک ٹائم پہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت آئیڈلز موجود تھے، اسٹیچوز، واللہ عالم. اور یہ عمر بن لوئی یہی کیا کرتا تھا، اگر کسی کا آپس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا، تو یہ اس کا بت اٹھا کے خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیتا. بہرحال یہ اس کی اپنی پالیٹکس تھی جو چل رہی تھی. مین تھنگ اباؤٹ، اگین اگر اس کو دیکھیں تو اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. دیٹس ہاؤ اس ساری کرسچینٹی کے اندر اس کو جب رومنز نے اپنا کمرشلائز ریلیجن بنایا، وہاں سے ساری پیگن ورشپنگ اس کے اندر سٹارٹ ہوئی، اور دیٹس ہاؤ اٹ آلویز اسٹارٹس، دیٹس ہاؤ اٹ آلویز از. بہرحال واللہ عالم. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ عمر بن لوئی کو میں نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ خواب میں نے دیکھا یہ جہنم کے پاس وہاں پہ جا رہا ہے، اور ہی از ڈریگنگ ہز انٹسٹائنز، اس کے اندر سے جو آنتڑیاں ہیں وہ ساری نکل کے باہر گری ہوئی ہیں، اور یہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے بتوں کی پوجا سٹارٹ کروائی تھی فرسٹ مکہ میں. بہرحال واللہ عالم. اینی ویز اب یہ بتوں کی پوجا تو شروع ہو گئی، لیکن یہ خانہ کعبہ اس کے اندر ایک نیچرل ایسی کشش تھی اللہ کی طرف سے کہ لوگ آٹومیٹکلی ظاہر ہے دنیا جہاں سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. یہ بات اس وقت کا جو ون آف دا بگیسٹ ایک حکومت تھی یمن کے اندر، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. ابرہا اس کا گورنر تھا یمن کا، اس نے اپنے ایک ٹیمپل بنایا بہت بڑا زبردست قسم کا، بالکل
ایک سٹرکچر بنایا اور پھر لوگوں کو پوری دنیا سے انوائٹ کیا کہ آؤ یہاں پہ عبادت کرو. بٹ ایک اللہ کی طرف سے نظام تھا, وہاں کوئی زیادہ اٹریکٹ ہوتا نہیں تھا, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اسی اسنا میں, اسی ڈیورنگ دس ٹائم, قبیلہ نسائی کوئی عرب قبیلہ تھا, اس کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے جا کے وہاں باقاعدہ کچھ کچرا وچرا بھی پھینک دیا یا کچھ گند مچا دیا ادھر. تو یہ بات اس کو اٹ پرووکڈ ابرہا کہ دس از ناٹ رائٹ. اینی ویز اس نے ایک بڑا لشکر, غالباً روایت میں آتا ہے 1,00,000 کا لشکر, تقریباً 100,000 فوجیوں کا تیار کیا, اور اس نے مکہ کی طرف چڑھائی کر دی. اب دس واز دا فرسٹ ٹائم اس کا جو پوری آرمی تھی اس کے اندر بڑے بڑے ہیوج ایلیفنٹس ہوا کرتے تھے. اس نے یہ سب پورا لشکر لے کے مکہ کی طرف چڑھائی کی, اور اس میں آتا ہے روایات میں کہ اس کا جو سب سے بڑا ایلیفنٹ تھا, سب سے پاورفل, سب سے جاندار, اس کا نام تھا محمود. اور اس کا جو مہوٹ تھا, مہوٹ ہوتا ہے نا جو ایلیفنٹ کو چلانے والا, جو اس کا کیئر ٹیکر, اس کا نام غالباً ایک کتاب میں پتہ چلتا ہے انیس تھا اس بندے کا نام جو اس کا کیئر ٹیکر تھا. اور یہ ابرہا کا کنٹرول میں تھا, وہ خود اس ہاتھی کے اوپر چل کے, اور یہ لوگ ٹورڈز مکہ گئے, اور مکہ سے سم ویئر تھوڑا پہلے پیسچرز کے اندر انہوں نے قیام کیا پہلے, اٹیک سے پہلے. لیکن اس مین وائل بہت سارے ڈفرینٹ عرب جو ٹرائبس تھے, عربی قبیلے تھے, ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ اپنے اینڈ پہ چھوٹی موٹی کوشش کی کہ راستے میں اسے روکیں. لیکن ظاہر ہے وہ تو اتنی بڑی مائٹی آرمی لے کے آ رہا تھا, تو کچھ جو قبیلے سرٹن تھے ان میں ایک بندہ جو اسے لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا ذو نفر. اینی ویز وہ بندہ بھی اریسٹ ہو گیا, وہ بندہ حراست میں, اس بندے کو بھی انہوں نے لے لیا. بہرحال اس مائٹی آرمی کے سامنے وہ نہیں جیت سکے, اور اس پاسچرز میں جا کے رکے. وہاں پہ حضرت عبد المطلب جو کہ گرینڈ فادر تھے, دادا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, ان کے تقریباً 200 کیملز اس پاسچرز میں اس وقت گریزنگ کے لیے وہاں پہ موجود تھے. وہ سارے کیملز بھی جو اونٹ تھے وہ سب اس ابرہا نے اپنے کنٹرول میں کر لیے. اب عبد المطلب ادھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کوشش کی. یہی بندہ جو ذو نفر تھا, اس نے اسی انیس جو مہوٹ تھا اس کے ایلیفنٹ کا, اس کو بولا کہ سم ہاؤ ایک میٹنگ سیٹ کرا دو کسی طرح سے ابرہا کی اور عبد المطلب کی. اٹ ہیپنڈ, بہرحال وہ گئے, انہوں نے ان کی میٹنگ طے ہوئی. عبد المطلب سامنے بیٹھے اور ابرہا نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ میرے یہاں پہ 200 کیملز تھے, 200 اونٹ تھے, 200 کیملز تھے جو یہاں پہ پیسچرز میں گریزنگ کے لیے آئے ہوئے تھے, اور آپ کی فوج نے وہ پکڑ لیے, تو مجھے وہ اپنے کیملز واپس دے دے کسی طرح. وہ ابرہا کہتا ہے یار فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی یور بریوری, یعنی آپ کیا بندے ہیں جو اتنا بڑا میں مائٹی لشکر لے کے آیا ہوں اور آپ میرے سامنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جگرے کو میں داد دیتا ہوں کہہ سکتے ہیں. بہرحال اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, اور انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ یہ میرے کیملز دے دو. تو اس پہ ابرہا نے کہا یار میں یہ سمجھا تھا آپ ایک ایسے سرٹن اتنے بریو آدمی اور یہاں سامنے آئے ہیں, آپ کوئی بڑی ڈیمانڈ کریں گے مجھ سے, آپ میرے سامنے بیگ کریں گے کہ یار خانہ کعبہ پہ اٹیک نہ کرو یا کچھ, آپ تو صرف یہاں اپنے کیملز کے چکر میں آئے ہیں. عبد المطلب نے اس سے کہا کہ میں اپنے کیملز کا مالک ہوں, اونر ہوں. عربی میں کہتے ہیں رب المال, رب ہوتا ہے جو اونر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. تو انہوں نے کہا میں ان کا مالک ہوں, تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, اس لیے میں اپنے کیملز کو چھڑانے آیا ہوں. اس کعبے کا ایک اور مالک ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا, مجھے اس کی پرواہ نہیں. بہرحال وہ بڑا امپریس ہوا رہا اس چیز سے, اور اس نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر اپنے آپ نے سارے مکہ والوں سے کہو شہر خالی کر دیں کیونکہ آئی ایم کمنگ, میں اٹیک کے لیے آ رہا ہوں. بہرحال عبد المطلب کو ان کے کیملز واپس ملے, ان کی یہ نیگوسیشنز ایک سکل تھا جس کی وجہ سے, اور وہ واپس مکہ تشریف لے گئے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب یہاں سے سب خالی کرو مکہ, کیونکہ اس مائٹی آرمی سے ہم میں سے کوئی نہیں لڑ سکتا. دیر از نو اسٹرینتھ جو اس کو ٹکر دے سکے. سب کے سب پورا مکہ آتا ہے روایت میں خالی ہو گیا بالکل, نہ وہ کہتے ہیں نہ بندہ نہ بندے دی ذات, سب کے سب جا کے سائیڈی پہاڑوں کے علاقوں میں غائب ہو گئے. اور عبد المطلب وہاں تشریف تھے, انہوں نے جا کے خانہ کعبہ پہ نوک کیا, دروازے پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے اعلان کیا کہ ہم اس مائٹی آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اپنے گھر کو خود بچا لے. بہرحال یہ کہہ کر وہ بھی پہاڑوں میں کہیں اوپر تشریف لے گئے اور مکہ پورا خالی ہو گیا. اب مزے کی بات دیکھیں کہ یہ پوری آرمی ہے, یہ سامنے خالی شہر پڑا ہوا ہے, اس نے صرف اٹیک کر کے اس پہ قبضہ کرنا ہے, کوئی ایسی بگ ڈیل تو ہے نہیں. اور یہ یہاں سے انہوں نے کہا چلیں اٹیک کرتے ہیں. کھڑے ہوئے, سب سے پہلے ٹو لیڈ دا فرنٹ جو اس کا چارج تھا وہی اگین وہ جو کیمل جو سب سے بڑا ہاتھی تھا
محمود جس کا نام تھا اسے کھڑا کیا اور انیس کو کہا جو اس کا محوب تھا کہ چلو اس کو لے کے اور مکہ کی طرف ڈائریکشن میں اٹیک کرتے ہیں. اب جب یہ اس کو لے کے چلتے تھے تو ایک روایت میں غالباً کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جو بندہ جسے اریسٹ کر لیا تھا ذو نفر، اس نے اس ایلیفنٹ کے کان میں وسپر کیا کہ غلطی سے بھی اللہ کے گھر کی طرف نہیں چلنا، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اینی ویز، اور ہوا بھی یہی، وہ ہاتھی آگے جانے کی بجائے وہ وہیں رک گیا اور وہ مڑنے کی کوشش کرتا تھا. اب وہ اسے فورس کریں، اسے چلائیں کہ آگے چلو، وہ بہرحال آگے مکہ کے ڈائریکشن میں چلتا نہیں تھا. اسے گھوم کے پیچھے یمن کے ڈائریکشن میں جب لے جاتے تھے دین اٹ اسٹارٹڈ واکنگ. لیکن جب مکہ کے ڈائریکشن میں گھما کے چلنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ چلتا نہیں تھا. اب بہرحال یہی ہوا، ہوتے ہوتے وہ ایلیفنٹ تو آگے نہیں چلا. پھر اللہ کا کرنا، اللہ کی شان. اللہ نے مشہور، ہم نے سورت ابھی شروع میں تلاوت کی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ پورا اصحاب الفیل کون تھے؟ فیل عربی زبان میں کہتے ہیں ایلیفنٹ کو، ہاتھی کو. اصحاب الفیل ہاتھی والے لوگ. تو ان ہاتھی والوں لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ فرسٹ ایگزامپل ہے ان ہیومن مین کائنڈ ہسٹری جہاں پہ میزل ٹیکنالوجی انوینٹ ہوئی دنیا کے اندر. انوینٹ تو نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، خالی یہ کہہ سکتے ہیں انٹروڈیوس ہوئی. ہاؤ ڈز دا میزل ٹیکنالوجی ورک؟ صرف برڈز اللہ نے بھیجی، بڑی بڑی ہیوج، جنہیں عربی میں قرآن میں ابابیل کہا گیا، اور ان کے منہ میں تھے پیبلز. وہ پیبلز تھے کلے کے. اور آج بھی یہ ٹیکنالوجی بتاتی ہے بڑی، جو میزل ٹیکنالوجی کسی سے پوچھیں، جو بڑے بڑے میزلز بنتے ہیں وہ بیسکلی کلے وغیرہ سے اور اسی مٹیریل سے ہی بنائے جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ وہاں سے لیا، واللہ عالم جہاں سے بھی لیا، لیکن اس صورت میں ان کلیز کے بارے میں آتا ہے انہیں پہلے آگ کے اوپر بہکایا گیا. اور وہ غالباً ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جہنم کی آگ تھی ان کلے کے پیبلز کو اس آگ کے اوپر پورا بھڑکا کے گرم اچھی طرح کر کے اور جہنم کی آگ لے کے اور یہ پرندے اوپر چلے، اور انہوں نے اس پوری جو آرمی نیچے کھڑی تھی ابرا کی، اس کے اوپر وہ پتھر مارنا شروع کیے، وہ پیبلز گرانا شروع کیے، اور گراتے 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 یہاں تک یہ ہوا وہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا. پورا لشکر تباہ و برباد ہو کے آتا ہے کہ بالکل بھوسے کی طرح بن کے اور غرق ہو گیا زمین پہ، اس کا کچرا باقی رہ گیا صرف. واللہ عالم، اللہ نے اس پوری اتنی بڑی آرمی کو جو کہتے ہیں ریس ٹو دا گراؤنڈ کر دیا، اور کس کے؟ ایک سرٹن کچھ برڈز کی مدد سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت جو ہے اس کے بارے میں ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اس کانسیپٹ کو یہاں آگے نیکسٹ سٹوری میں لے کے چلتے ہیں، مگر لاسٹ چیز جو اس میں امپورٹنٹ یہ رکھنے والی ہے کہ عام طور سے جب کوئی بڑا واقعہ کسی سال میں ہوتا ہے نا تو اس کی نسبت اس کے سال کی جاتی ہے. تو اسی طرح سے عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا، اور یہ سال جس سال یہ واقعہ پیش آیا یہ اصحاب الفیل کا، اسے عام الفیل کے نام سے مشہور جانا گیا. عام کہتے ہیں سال کو، تو عام الفیل ہاتھیوں والا سال، یہ اس سال کے اندر اس سال کا نام رکھا گیا. اور روایت میں آتا ہے کہ یہی وہ سال تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیدائش اسی سال کے اندر ہوئی. آنے والے دن میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں پیدائش کے حوالے سے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے. آج کے لیے یہاں رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.